اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے ہی لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو الف لام میم کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ الف لام میم کے اس وظیفے کو ویسے تو ہر حاجت ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ وظیفہ خاص کر دولت اور رزق کے حوالے سے ہے۔ پھر چاہے آپ رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ بہت جلدی بہت زیادہ دولت مند بن جانا چاہتے ہیں، تو بس اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ الف لام میم یہ قرآن کے حروف ہیں جن کا مطلب کیا ہے، جن کے معنی کیا ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ الف لام میم کا مطلب صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے، لیکن قرآن پاک کا آغاز انہی تین حروف یعنی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہی ہوتا ہے۔ اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ الف لام میم میں کسی کی بھی قسمت اور تقدیر بدل دینے کی طاقت ہے۔ پھر جو شخص بھی الف لام میم کو تھام لیتا ہے تو اس کی قسمت اور تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ ایک بد نصیب انسان بھی الف لام میم کی برکت اور فضیلت سے بادشاہ بن سکتا ہے۔ الف لام میم کی طاقت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سچے واقعہ سے لگا لیں۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آیا کرتی تھی۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے لیے ہر جمعے کے جمعے داتا علی حجویری سے دعا کروایا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا دولت مند ہو جائے۔ داتا علی حجویری ہر جمعے کے جمعے اس عورت کے کہنے پر اس کے بیٹے کے حق میں دعا تو کیا کرتے تھے، لیکن دعا کرنے کے بعد اس عورت کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے عورت، میں نے تیرے بیٹے کا نصیب دیکھا ہے، تیرے بیٹے کے ماتھے پر لکھا ہے کہ اس کی قسمت میں زیادہ دولت اور رزق نہیں، یہ اپنی پوری زندگی بس ایسے ہی کاٹے گا، کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ عورت بھی ضد پر قائم تھی اور ہر بار داتا علی حجویری کے پاس آتی اور کہتی کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں کہ وہ دولت مند بن جائے۔ ایسے ہی کئی سال گزر جاتے ہیں، اس کا بیٹا نہ تو دولت مند ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے، لیکن یہ عورت ہر جمعے کے جمعے داتا علی حجویری کے پاس ضرور آتی ہے اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرواتی رہتی ہے۔ بالآخر یہ عورت داتا علی حجویری کے پاس آنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب کچھ ہفتے یہ عورت داتا علی حجویری کے پاس نہیں آتی تو داتا علی حجویری کا دل یہ سوچ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ ایک عورت اتنے سالوں سے میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آ رہی تھی اور اپنے بیٹے کے حق میں مجھ سے دعا کروایا کرتی تھی، لیکن کیونکہ اس کے بیٹے کی قسمت میں رزق اور دولت زیادہ نہیں لکھا تھا، اس لیے اس کا بیٹا زندگی میں کامیاب اتنا زیادہ نہیں ہو پایا، اس کے پاس دولت اور پیسہ اس حساب سے نہیں آیا جس حساب سے اس کی ماں چاہتی تھی۔ جس کے بعد داتا علی حجویری اپنے پاس رکھی ہوئی قدیم کتابوں کو ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کتابوں سے انہیں ایک قدیم وظیفہ ملتا ہے جو کہ ہوتا ہے الف لام میم کا وظیفہ۔ اس وظیفے کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کچھ دن بعد اس عورت کا داتا علی حجویری کے پاس دوبارہ سے آنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت داتا علی حجویری کے پاس آتی ہے تو داتا علی حجویری اس عورت کو الف لام میم کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرو۔ وہ عورت بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا بیٹا بھی۔ کچھ ہفتوں بعد یہ ماں بیٹا دوبارہ سے داتا علی حجویری کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہماری تو قسمت اور تقدیر ہی بدل گئی، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کو ہم نے کرنا شروع کیا اور آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں خود حساب نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہی وظیفہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو کر ہی اس وظیفے کو آپ کریں۔ تو باوضو ہونے کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ کی تلاش کرنی ہے، کسی ایسے کمرے کی تلاش کرنی ہے جہاں آپ اکیلے اس وظیفے کو کر سکیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں اس وظیفے کو کیا جائے تو زیادہ فائدے مند رہے گا۔ تو آپ نے پاک صاف ہو کر ایک اچھی سی جگہ پر، پاک سی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار
पढ़ना है अलिफ लाम मीम, यानी आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। इस तरह करते हुए आपने 100 बार पढ़ लेना है अलिफ लाम मीम। जब आप 100 बार अलिफ लाम मीम पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, जो कुछ अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, रिज्क, दौलत, पैसा, आपने अपनी दुआ में मांग लेना है। और उसके बाद आखिर में फिर से एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये छोटा सा वजीफा है, इस वजीफे को करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 मिनट का ये वजीफा है। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि तन्हाई में इस वजीफे को करें, लोगों में बैठकर आपने इस वजीफे को नहीं करना। चाहें तो नमाज के बाद किसी मस्जिद में बैठकर भी इस वजीफे को कर सकते हैं, यानी जब नमाज हो जाए तो नमाज के बाद जब तमाम नमाजी मस्जिद से निकल जाएं तो मस्जिद में बैठकर भी किसी कोने में इस वजीफे को किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि तन्हाई में बैठकर करें या मस्जिद में भी करें तो उस वक्त करें जब मस्जिद में ज्यादा रश ना हो, ज्यादा नमाजी मौजूद ना हो। तो प्यारे बहन भाइयों, जरूर कीजिएगा इस वजीफे को। जैसा कि मैंने कहा, ये किस्मत और तकदीर को बदलने वाला वजीफा है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।